السلام علیکم۔ پنجاب کے ایک معروف قصبے میں بازار کے شروع ہی میں ایک کھوجی کی دکان تھی۔ پیشے کے لحاظ سے وہ موچی تھا، لیکن متجسس طبیعت کے لحاظ سے گاؤں والوں نے اس کا نام کھوجی رکھا تھا۔ قصبے میں داخل ہونے والا ہر شخص سب سے پہلے اس کی دکان سے گزرتا اور وہ جوتے کے تلے کو پاؤں میں دبائے ٹانکے لگاتے ہوئے ایک نظر ہر اجنبی کو دیکھ لیتا۔ اس کے دوست اس سے بڑھ کر کھوجی تھے۔ ایک دفعہ گاؤں کے چودھری نے بورڈ بنانے کا آرڈر دیا اور دوسرے دن تک بورڈ تیار ہونے چاہیے تھے۔ اس ارجنٹ آرڈر کی تکمیل کے لیے وہ ساری رات دکان پر کام میں مصروف رہا۔ صبح اذان فجر سے پہلے ایک اجنبی شخص دکان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شکل و صورت سے کوئی شہری معلوم ہوتا تھا، اگرچہ اس نے کوٹ اور پتلون پہن رکھی تھی، لیکن سارا لباس اور سر کے بال اور چہرہ سب مٹی سے بھرا پڑا تھا۔ جسمانی لحاظ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، پچکے ہوئے گال، سوکھے ہاتھ اور آنکھوں میں لاش کی سی مردانی واضح۔ دکان میں داخل ہو کر اجنبی نے کوئی بات نہ کی، آہستگی سے جھک کر موچی کے ہاتھ سے تیار جوتا لے لیا اور ایک پاؤں میں پہن کر دکان کے اندر ہی چل پھر کر دیکھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا پیر کہاں ہے؟ اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ موچی نے اسے بتایا دوسرا جوتا بھی تیار نہیں ہوا۔ اجنبی نے 100 کا نوٹ اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، آج تیار کر ڈالو، کل اسی وقت آ کر میں لے جاؤں گا۔ نہیں جناب، یہ آپ کو نہیں مل سکتا، کھوجی نے جواب دیا اور اجنبی کے پاؤں سے اپنا بوٹ اتارنے کی کوشش کی۔ یہ آرڈر پر بنا ہے اور مجھے آج ہی گاؤں کے چودھری کو دینا ہے۔ اجنبی نے ایک جھٹکے سے پاؤں پیچھے کھینچ لیا اور اپنے ہاتھوں سے بوٹ اتار کر موچی کے آگے پھینک دیا۔ اجنبی نے کہا، میرے لیے اس جیسا ایک جوتا تیار کر دو، میں پرسوں اس وقت آ کر لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، موچی نے نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ موچی پیر کا ناپ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ اجنبی اور پیچھے ہٹ گیا۔ ناپ کی ضرورت نہیں، یہی ناپ ٹھیک ہے، جوتا پرسوں اس وقت تیار ملنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دکان کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کھوجی ایک لمحے کے لیے حیران و پریشان اجنبی کے پیچھے دوڑا۔ اس نے بازار کی واضح سڑک پر دونوں جانب دور دور تک اجنبی کو تلاش کیا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ بے شمار سوالات اس کے ذہن میں آتے رہے۔ سارا دن اس کے پاس جو بھی آیا کھوجی نے اس کو اجنبی گاہک کے بارے میں ضرور بتایا۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ اب یہ واقعہ انہونی بات بن کر گاؤں بھر کے لوگوں کے لیے موضوع گفتگو بن گیا تھا۔ کھوجیوں کے کئی ساتھیوں نے اس پراسرار شخص کے بارے میں پورا کھوج لگانے کی ذمہ داری قبول کر لی اور طے پایا کہ وہ مقررہ وقت پر کھوجی کی دکان پر پہنچ جائیں گے اور دیکھیں گے یہ شخص کون ہے اور اتنی صبح سویرے اسے چھپ چھپا کر جوتا بنوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ایک دن کے وقفے سے اگلی صبح جب کہ اذان ہونے میں کافی دیر تھی، وہ جوتا تیار کر کے اپنے پراسرار گاہک کا منتظر تھا۔ دکان کا آہستہ سے دروازہ کھلا اور جنبی گاہک نہایت خاموشی سے اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے اشارے سے اپنے بوٹ طلب کیے۔ کھوجی نے دونوں پیر اس کے آگے رکھے۔ اجنبی نے جوتے پہنے اور ایک 100 کا نوٹ مزید دکاندار کی طرف پھینکنے کے بعد خاموشی سے نکل گیا۔ کھوجی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ قریبی قبرستان کی طرف لمبے لمبے قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ کھوجی تیز قدم اٹھاتا اور چھپتا چھپاتا اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ابھی فجر کی اذان میں کافی وقت تھا اور اچھا خاصا اندھیرا تھا، پھر بھی اس نے اجنبی کو اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ اس نے دیکھا کہ اجنبی قبرستان میں ایک پختہ قبر کے پاس جا کر رک گیا۔ کھوجی جلدی سے ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ اجنبی نے قبر کی سیل ہٹائی اور اس کے اندر داخل ہو گیا۔ کھوجی خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ واپس ہونا ہی چاہتا تھا کہ اس کے 3 ساتھی مختلف قبروں کی آڑ سے باہر نکل آئے۔ ہم بھی تمہارے گاہک کا تعاقب کر رہے تھے، ہم نے بھی اسے قبر میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے پورا گاؤں قبرستان میں امڑ آیا، کیا لڑکے جوان کیا بوڑھے، ہر شخص اپنے اپنے ہاتھ میں لاٹیاں، بیلچے اور کلہاڑیاں پکڑے قبر کھودنے کے لیے بے چین تھا۔ گاؤں کے چودھری کو بلایا گیا اور اس کی موجودگی میں قبر سے سیل ہٹا کر تابوت نکالا گیا۔ یہ مضبوط لکڑی کا تابوت تھا جسے کیل ٹھونک کر اچھی طرح سے بند کیا گیا تھا۔ چودھری کے حکم سے تابوت کھولا گیا۔ اس میں کھوجی کے پراسرار گاہک کی لاش موجود تھی۔ کھوجی کے علاوہ تینوں نوجوانوں نے بھی یہی گواہی دی کہ یہ وہی شخص ہے۔ یہ دیکھو، اس نے میرے بنائے ہوئے جوتے بھی پہن رکھے ہیں، آج ہی صبح سویرے مجھ سے لے کر آیا ہے۔ کھوجی چلا اٹھا۔ لاش کو ہلا کر دیکھا گیا، اس میں زندگی اور حرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ طے پایا کہ اسے پھر دفن کر دیا جائے۔
खोजी ने मुतालबा किया कि लाश के नए जूते उतार कर इसे दे दिए जाएं, क्योंकि किसी मुर्दे को बूटों समेत वैसे भी दफन नहीं किया जाता। चनाचे खोजी ने बढ़कर इसके बूट उतार लिए। अगली सुबह लोगों ने देखा कि मोची की लाश कब्रिस्तान में पड़ी है। उसका मुंह खुला और खौफनाक लग रहा था। यूं लगता था जैसे गर्दन में किसी ने फौलादी पंजा गाड़ दिया हो।